السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 4 پیش کریں گے۔ ایمان فطری ہے یا کفر غیر فطری؟ گزشتہ فصل میں ہم نے ذکر کیا کہ فطری امور وہ ہیں کہ جن پر تمام بنی نوع انسان کا اتفاق ہو اور کوئی عبادت، مذہب، ماحول اور باطنی عادت اور پر اثر انداز نہ ہو۔ انسان کا متمدن ہونا یا نہ ہونا، شہری ہونا یا دیہاتی ہونا، عالم ہونا یا جاہل ہونا، کافر ہونا یا مسلمان ہونا، نیز اس طرح کی انسانی طبقہ بندی فطری امور کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ انسانوں کے درمیان اصل فطرت میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ فطرت کے مصادیق میں اشتباہ اور اختلافات موجود ہیں۔ بنابراین ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ایمان کی بنیادی ارکان اور اصول کہ جو اللہ کی معرفت، توحید، ولایت یعنی انبیاء پر ایمان، نیز روز قیامت، فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان سے عبارت ہیں کا تعلق فطریات سے ہے۔ البتہ ان میں سے بعض کا تعلق بنیادی اور اصلی فطریات سے ہے، مثلا معرفت، توحید وغیرہ، اور بعض کا تعلق فطرت کے فروعات سے ہے۔ اس نقطے کی مکمل تفصیل کا بیان اس کتاب کے ہدف سے خارج ہے۔ یہ ان علمی مباحث میں سے ایک ہے کہ جو طولانی تمہیدات کے محتاج ہیں۔ ان اوراق میں ہم ان مباحث سے احتراز کریں گے، البتہ اجمالی اور سرسری اشارے کے بغیر چارہ نہیں۔ یاد رہے کہ ہم قبل ازیں کمال مطلق سے عشق اور اس کی طرف توجہ کے بارے میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اب ہم یہ عرض کرتے چلے کہ یہ کمال مطلق اور جمال مطلق کہ جس کے عشق میں تمام بنی نوع انسان مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عبارت ہے، کیونکہ یہ دلائل اور براہین عقلیہ کے ذریعے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات بسیط محض ہے، اور جس کی ذات بسیط مطلق ہو اسے کمال مطلق اور جمال مطلق ہونا چاہیے۔ دیگر موجودات افعال خداوندی کے جلووں میں سے ایک جلوہ اور فیض خداوندی کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ ان میں ہر چیز کسی نہ کسی محدودیت اور تعین کا شکار ہے کہ جو کمال مطلق کا حامل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہی معشوق حقیقی یعنی اللہ کی مقدس ذات ہی واحد مطلق ہے، وگرنہ وہ نہ ذات اور حقیقت یہ لحاظ سے بسیط ہوگا اور نہ کمال مطلق ہوگا۔ علاوہ ازیں یہ ذات کہ جو فطرت اصلی کی روح سے بنی نوع انسان کی اصلی معشوق ہے، بے پایاں خوبیوں اور کمال کی حامل ہے، وگرنہ وہ کمال مطلق نہ ہو سکے گی، اور کمال مطلق ہی معشوق انسانی ہے۔ سورہ توحید ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے اسی دلیل یعنی ہویت مطلقہ، وجود مطلق کے ذریعے اپنی احادیث، جامعیت اور نقائص سے منزہ ہونے کو لطیف انداز میں ثابت فرمایا ہے، جسے گہری نظر رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اہل معرفت جانتے ہیں کہ ولایت فیض مطلق سے عبارت ہے۔ فیض مطلق ہر قسم کے حدود اور قیود سے آزاد ہے، جیسا کہ حدود اور قیود سے آزاد ہے، اسے وجود مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ فطرت اسی حقیقت سے مربوط ہے، البتہ یہ ربط ضمنی اور طبعی ربط ہے، جیسا کہ یہ بذات خود ایک ثانوی حقیقت ہے جسے ذل اللہ کہتے ہیں، اور نیز اسے مشیت مطلقہ اور حقیقت محمدیہ اور علویہ بھی کہا جاتا ہے۔ فطرت کمال مطلق کے اندر فنا ہونے کی خواہاں ہوتی ہے، بنابراین اس حقیقت یعنی حقیقت ولایت کا حصول کمال مطلق اور اندر فنا ہونے سے عبارت ہے۔ بنابراین ولایت بھی ایک فطری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورہ نمبر روم آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے کہ یہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے سب لوگوں کو خلق کیا۔ اسی کی تعبیر کبھی احادیث میں فطرت معرفت سے، کبھی فطرت توحید،
کبھی فطرت ولایت اور کبھی فطرت اسلام سے کی گئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فطرت التی فطر الناس علیہا، اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، یہاں تک توحید ہے۔ یہ حدیث شریف ہمارے اس قول کی تائید کرتی ہے کہ ولایت توحید کی ایک شاخ ہے، کیونکہ ولایت فیض مطلق سے عبارت ہے، اور فیض مطلق ذل وحدیت مطلقہ ہے، جبکہ فطرت ذاتی طور پر کمال اصلی کی طرف اور فرعی طور پر کمال ثانوی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے مزید گفتگو کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم مجبوراً اجتناب کر رہے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ معرفت توحید اور ولایت فطری امور میں سے ہے۔ اسی طرح تمام بنی نوع بشر کی فطرت میں بقائے ابدی کی شدید خواہش بھی موجود ہے، البتہ جن لوگوں کی فطرت اصلی پر پردہ پڑ چکا ہے اور اطلاق میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور بقائے ابدی سے اس کی محبت حب دنیا اور موت سے نفرت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ موت سے نفرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی فطرت پر پردہ پڑ چکا ہو ان کے دلوں میں حیات بعد الموت اور عالم آخرت کی ابدی زندگی پر ایمان دخل نہیں ہو چکا ہوتا، چنانچہ وہ موت کو فنا سمجھتے ہیں۔ چونکہ فطرت کو فنا سے نفرت اور بقا سے عشق ہے، اس لیے فطرت محجوبہ والوں کے قلب اور ذہن میں موت سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اصلی فطرت کو بقائے ابدی سے جو عشق ہوتا ہے وہ معاد اور حیات بعد الموت سے محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی یہ محدود زندگی ابدی نہیں ہو سکتی، چونکہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس فطرت کو حیات بعد الموت کے جو اس وقت نظروں سے پوشیدہ ہے اور ابدی ہے اس سے عشق اور محبت ہوتی ہے۔ بنابراین یوم آخرت یعنی دنیا کے بعد والی زندگی پر ایمان فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سکون اور لذت اور آزادی سے محبت بھی تمام انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ آزادی سے مراد آزادی مطلق ہے جس کا ایک خاصا ارادے کا نفاذ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی محدود دنیاوی زندگی میں ان دونوں باتوں کا امکان نہیں، کیونکہ یہاں سکون اور راحت مطلق کا حصول کسی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر راحت رنج اور تعب سے مخلوط ہے، خواہ اس کے حصول کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے لحاظ سے ہو یا اس کے حصول کے دوران درپیش مشکلات سے یا اس کے حصول کے بعد والے مراحل سے۔ مثال کے طور پر جسمانی لذات میں سے ایک قوت ذائقہ سے حاصل ہونے والی لذت ہے۔ نفس انسانی اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اسے تسکین اور راحت کا ایک طریقہ سمجھتا ہے۔ یہ لذت کھانے پینے کی لذت سے عبارت ہے۔ ہم جیسے دنیا والے اور فطرت محجوبہ کے حامل افراد اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک لذیذ دنیاوی کھانے کے حصول کی خاطر انسان کس قدر تکالیف اٹھاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اسباب بعیدہ کو مد نظر رکھیں تو زبردست تکالیف کا مشاہدہ کریں گے کہ جو اس کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام تکالیف اور مشکلات کے بعد اسے ٹھیک کرنے سے پکانے میں پھر بہت ساری زحمتوں کا سامنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کو کھاتے وقت بھی چند کاموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تکلیف اور زحمت سے خالی نہیں۔ البتہ چونکہ انسان ان تکالیف کا خوگر ہوتا ہے اس لیے اسے ان کا احساس نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد بھی اسے ہضم کرنے اور بول و براز کی شکل میں اسے خارج کرنے کا عمل بجائے خود ایک مصیبت ہے۔ اگر یہ عمل عام نہ ہوتا اور انسان اس کا خوگر نہ ہوتا تو انسان ان میں سے کسی کام پر آمادہ نہ ہوتا۔ یہ ہے اس دنیا کی لذتوں کا حال۔ اب ذرا توجہ کریں اس دنیا کی تکالیف، مصیبتوں، ہموم و غموم وغیرہ کی طرف کہ جن سے انسان کا ہر روز سروکار رہتا ہے۔ بس انسان جس چیز کا عاشق اور دلدادہ ہے یعنی مکمل آرام راحت کا، وہ اس دنیا میں میسر نہیں ہو سکتا، لیکن عالم ملکوت یعنی آخرت میں یہ مکمل آرام اور سکون موجود ہے، جیسا کہ صاحبان شرائع نے اس کی خبر بھی دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان فطری طور پر ایک ایسے عالم کی طرف راغب ہے کہ جہاں تکالیف سے خالی آرام اور سکون، نیز مشکلات اور تکالیف سے پاک۔ اس طرح فطری طور پر آزادی اور حریت کا دلدادہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو چاہے کر سکے، یہاں تک کہ
اس کا ارادہ بھی کارگر ہو، اس کی طاقت اور حکومت کے سامنے کوئی رکاوٹ اور مانع نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اس قسم کی طاقت اور ارادے کی تاثیر ممکن نہیں۔ کم از کم یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا کا نظام انسانی ارادوں کی مطابقت پر تیار نہیں۔ جیسا کہ یہ بات واضح اور ظاہر ہے، اس قسم کی طاقت، حکومت اور آزادی صرف مابعد والے عالم میں ہی میسر ہوگی۔ بس انسان فطرت کی روح سے حیات غیبی کا معتقد اور خواہاں ہے۔ یہ ایک واضح امر ہے کہ کسی موجودہ عشق اور موجودہ عاشق کے لیے ایک موجودہ معشوق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم منطق کی روح سے متضاعفین امکان اور وجود دونوں کے لحاظ سے مساوی ہوتے ہیں۔ بس فطرت کے معشوقوں کا عملاً موجود ہونا ضروری ہے تاکہ فطرت کا ان کی طرف راغب ہونا معقول ہو سکے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ شاید انسان غلط فہمی کا شکار ہو، اس کا نفس بے بنیاد، موہوم اور خیالی چیزوں کا خواہاں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیالی اور موہوم تصورات بذات خود نفس کے لیے معشوق اور محبوب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تمام خیالی صورتیں محدود ہیں، جبکہ نفس کسی غیر محدود چیز کا عاشق اور دلدادہ ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ یہ فطرت وجود کا لازمہ ہے، اس لیے اس میں غلطی اور خطا کی گنجائش نہیں، جیسا کہ علوم عالیہ میں برہان لمع کے ذریعے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ یہاں ان براہین کو ذکر کرنے کی گنجائش نہیں، بلکہ جتنا ذکر ہو چکا ہے وہ بھی وعدے سے زیادہ بیان ہو چکا ہے۔ بنابراین ہم دیگر فطرتوں کے ذکر سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ مذکورہ بیانات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فطرت کو کفر سے نفرت ہوتی ہے، جس کا تعلق فطرت محجوبہ سے ہے، فطرت مخمورہ سے نہیں۔ حصول ایمان کا طریقہ۔ اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایمان اور علم دو مختلف چیزیں ہیں، نیز یہ کہ ہمارے اندر توحید، اسماء اور صفات خداوندی سے مربوط جو معارف اور حقائق موجود ہیں وہ علم کی حد تک ہیں، ہمارے قلوب ان سے آشنا نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جب تک یہ امور دل کے اندر نہ اتر جائیں اور دل ان کا معتقد نہ ہو جائے، ان کا خاطر خواہ اثر نہیں نکلے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ حصول ایمان کی کوشش کرے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم اس دنیا سے کہ جو تغیر اور تبدل کی دنیا ہے اور اس میں ہم اپنے تمام قلبی احوال، اوصاف اور عادات کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ بھی چلے جائیں اور ہمارا ہاتھ ایمان سے خالی ہو، تو ہمیں عظیم اور غیر معمولی نقصان سے روبرو ہونا پڑے گا، نیز ہمیں دائمی ندامت بھی نصیب ہوگی۔ پھر اس عالم میں نفس کی کسی حالت کو بدلنا ممکن نہ رہے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں ایمان کو نہ اپنا سکیں تو وہاں اس کا حصول ممکن نہیں رہے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو غنیمت سمجھے اور ہر قیمت پر حصول ایمان کی کوشش کرے، دل کو ایمان سے آشنا کرے۔ البتہ یہ امر سیر و سلوک کے مرحلے میں حاصل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ آدمی ایمانی حقائق اور معرفت کے حصول کی خاطر پہلے اپنی نیت کو خالص کرے، اپنے دل کو مسلسل مشق اور یاد دہانی کے ذریعے اخلاص اور اعتقاد سے آشنا کرے، یہاں تک کہ اخلاص دل کے اندر جاگزیں ہو جائے، کیونکہ اگر اخلاص نہ ہو تو ابلیس کا عمل دخل شروع ہو جائے گا۔ ابلیس اور نفس کے عمل دخل کی صورت میں کسی قسم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی، بلکہ خلوص سے خالی علم توحید بھی انسان کو حقیقی توحید اور حقیقی معرفت سے دور کر دیتا ہے، نیز اسے بارگاہ خداوندی سے دور کر دیتا ہے۔ ابلیس کی حالت کا ذرا جائزہ لو، چونکہ اس کے اندر خود پسندی، خودخواہی اور تکبر کے جراثیم موجود تھے، لہٰذا وہ اپنے علم کو عملی جامہ نہ پہنا سکا اور نہ وہ اپنے علم کی بدولت راہ سعادت کو پا سکا۔ حقیقی ریاضت اور باطل ریاضت میں فرق کا معیار ایک لطیف اور عرفانی نکتہ ہے، وہ یہ کہ حقیقی ریاضت کی بنیاد حق پرستی اور حق جوئی پر ہے، جبکہ باطل ریاضت کی بنیاد نفس اور خود پسندی پر ہے۔ جو نماز دنیاوی یا اخروی خواہشات کی خاطر پڑھی جائے وہ نہ معراج المومن ہو سکتی ہے اور نہ باعث تقرب۔ یہ نماز انسان کو حور العین سے تو نزدیک کر سکتی ہے، لیکن قرب خداوندی سے دور کر دیتی ہے۔ توحید کا وہ علم کہ جو عوام یا علماء کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، وہ معنویت اور نورانیت سے خالی ہوتا ہے۔
یہ علم ایک ایسی غذا ہے کہ جو شیطان کے ہاتھوں نفس امارہ کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ توحید کا یہی علم انسان کو توحید سے دور کر کے شرک سے نزدیک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہم انشاءاللہ بعد ازیں اخلاص کے باب میں اس کے مراتب اور حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ خلاصہ یہ کہ حصول اخلاص کے بعد ہی حقیقت کی راہ کو پانا ممکن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت نمبر 159 اور 160 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے مخلص بندوں کے سوا جو شرک اور دویت کے تمام مراتب مراحل سے بری ہیں، نیز عالم رنگ و بو اور مادیت کی کثافتوں سے پاک و خالص ہیں، اللہ دوسرے لوگوں کی توصیف سے منزہ ہے۔ یاد رہے کہ مخلصین کا مقام مخلصین سے بلند تر ہے۔ ہم انشاءاللہ اس نقطے کا ذکر اپنے مقام پر کریں گے۔ بہرحال توحید اور تجرید پر حقیقی ایمان کے حصول کے لیے اخلاص کی موجودگی سلوک راہ حق کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ ہم اس کے حصول کی کیفیت کا ذکر متعلقہ باب میں کریں گے اور اس کے بعد گناہوں اور نافرمانیوں پر صدق دل اور اخلاق کے ساتھ طلب مغفرت کرنا چاہیے، ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذکر توبہ کے باب میں ہوگا۔ پس جب انسان کا دل کثافتوں سے پاک ہو جائے تو اب وہ ذکر خدا اور کتاب خدا کی تلاوت کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب تک مادیت اور طبیعت کی کثافتوں کے اثرات دل کے اندر موجود ہوں تب تک ذکر خداوندی اور تلاوت قرآنی سے استفادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ کتاب خداوندی میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 77 سے 79 تک کہ وہ قرآن کریم ہے ایک پوشیدہ کتاب کہ جسے پاک ہستیوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ربی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو ذکر خدا اور تلاوت قرآن کے لیے دل آمادہ ہو جائے تو آیات توحید، اذکار توحید کو حضور قلب اور طہارت کے ساتھ دل کی تلقین کے لیے پڑھنا شروع کرے۔ گویا دل ایک بچہ ہے جو بول نہیں سکتا اور اسے بولنا سکھایا جا رہا ہے۔ جس طرح یہاں ایک ایک لفظ کو بار بار دہرا کر بچے کو سکھایا جاتا ہے، اسی طرح کلمہ توحید کو بھی حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ دل کو بار بار سمجھایا اور سنایا جائے، یہاں تک کہ دل کی زبان کھل جائے۔ اگر اس عمل کے لیے رات کے آخری حصوں یا طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت کو مختص کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ پھر اس وقت طہارت کے ساتھ قرآن اور ذکر کا رخ دل کی طرف موڑا جائے اور قرآن کی وہ آیات کہ جو تذکر اور توحید پر مشتمل ہیں دل کو بطور تلقین اور تفہیم سنایا جائے۔ اگر سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اس سے لے کر آخر تک حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے اور ان میں غور و فکر کی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ یہ آیات تذکر، محاسبہ نفس، مراتب توحید اور اسماء و صفات الہیہ پر مشتمل ہیں۔ البتہ اس کام کے لیے دنیاوی مشاغل سے فارغ کوئی وقت اختیار کیا جائے، مثلا رات کا آخری حصہ یا بین الطلوعین وغیرہ۔ اس طرح اذکار شریفہ خاص کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہ جو تمام اذکار سے افضل اور جامع ہے، اس کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے تو تائید خداوندی کی امید ہے۔ البتہ سالک کو چاہیے کہ تمام مراحل میں اپنے نقائص اور عجز کو پیش نظر رکھے، نیز اللہ کی رحمت اور طاقت سے غافل نہ ہو اور ذات پروردگار کے سامنے دست سوال دراز کرے، اسی سے دستگیری کی دعا کرے۔ اگر اس طریقے پر ایک عرصے تک عمل کیا جائے تو امید ہے کہ انسانی روح توحید سے آشنا ہو جائے اور توحید کا نور دل کے اندر جلوہ گر ہو۔ البتہ ذکر کی عام شرائط سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہم نے تلاوت قرآن کی اکثر شرائط کہ جو ذکر کی بھی شرائط ہیں ان کا تذکرہ آداب نماز نامی کتاب میں کیا ہے، اگرچہ کہ خود ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، کیونکہ مولائے متقیان علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ کیا بات کہی گئی ہے اور یہ نہ دیکھو
کہ کہنے والا کون ہے۔ نیز اگر انسان 24 گھنٹوں میں سے کچھ لمحات اپنی قلبی توجہ اور آمادگی کے مطابق نور ایمان حاصل کرنے کے لیے نفس کے محاسبے پر صرف کرے اور اس سے نور ایمان کا تقاضا کرے، نیز اس میں ایمان کے آثار کی جستجو کرے، تو انشاءاللہ بہت جلد نتیجہ حاصل ہوگا۔ عزیزوں، ابتدا میں ان باتوں پر توجہ شاید مشکل نظر آئے، نیز شیطان اور نفسانی وسوسے بھی اس مشکل میں اضافہ کریں اور انسان کو ان کیفیات کے حصول سے مایوس کریں۔ نیز شیطان راہ آخرت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے عمل کو ایک مشکل مہم کے طور پر پیش کرے اور کہے یہ بزرگوں کے کام ہیں، ہمارے نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ شیطان انسان کو ان کوششوں سے متنفر کر دے اور ہر طریقے سے اس کو اس راہ سے روکے، لیکن حق کے متلاشی انسان کو چاہیے کہ شیطان پلید کے شر سے حقیقی پناہ مانگے اور شیطانی وسوسوں کی پرواہ نہ کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ راہ حق کا حصول کوئی مشکل کام ہے۔ البتہ یہ شروع میں مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر انسان اس کام کو شروع کرے تو خدائے تعالی کامیابی کا راستہ آسان اور نزدیک بنا دیتا ہے۔ مذکورہ بالا مختصر سے دستور پر عمل آسان ہے، یہ روزمرہ کے کاموں میں مداخلت بھی نہیں کرتا، نیز اس میں کسی قسم کا نقصان بھی نہیں۔ طالب حق کو چاہیے کہ کچھ عرصے اس پر عمل کرے، پھر اگر وہ دل کی طہارت اور نورانیت میں اضافے کے آثار کا مشاہدہ کرے اور باطنی روشنی محسوس کرے تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ واضح ہے کہ اس طرح کے کام بتدریج انجام پاتے ہیں اور ان میں وقت لگتا ہے، چونکہ یہ عمل غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسے معمولی نہ سمجھے۔ یہ دنیاوی نقصانات کی طرح نہیں کہ جو انسان یہ کہے کہ آج نہیں تو کل اس کا ازالہ کر لوں گا، اور اگر ازالہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ابدی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے، ایسی ناکامی جس کی انتہا نہیں اور جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بیچارہ غافل انسان دنیا کے جلد گزر جانے والے امور کو بڑی اہمیت دیتا ہے، ان کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور اس راہ میں ہر قسم کی ذلت، تکلیف اور مصیبت اٹھانے پر تیار ہوتا ہے، نیز کسی قسم کے آر و ننگ سے اجتناب نہیں کرتا، جبکہ وہ جانتا ہے اور ہر روز مشاہدہ کرتا ہے کہ دنیا والے ان مراحل سے گزرتے رہتے ہیں اور حسرت و یاس کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، لیکن وہ حصول ایمان میں کس قدر سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ ایمان اس کی ابدی کامیابی کا ضامن ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی اس قدر نصیحتوں اور کتب آسمانی کی موجودگی کے باوجود وہ سستی اور سہل انگاری کا دامن نہیں چھوڑتا، نیز آخرت کی ذلت و خواری، مصیبت اور تکلیف والے دن کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ اس کے سخت دل پر قرآن کے وعدہ و وعید کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ یہ سنگ خار کو نرم اور پہاڑوں کو لرزہ براندام کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہونا ضرور دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ غور و فکر کریں۔ اے سخت دل انسان، ہوش کرو، دیکھو کہ تمہارے دل کی بیماری کیا ہے، جس نے تمہارے دل کو سنگ خارہ سے بھی زیادہ سخت بنا دیا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی کتاب کہ جو عذاب اور ظلمت سے تیری رہائی کے لیے اتری ہے، وہ موجود نصائح کا اثر قبول نہیں کرتا۔ ہاں، دنیا اور دنیا کے سیم و زر کی صورت میں شیطانی جالوں نے تمہارے قلب اور نظر کو مسحور اور تمہاری سماعت و بصارت کے راستوں کو مسدود کر دیا ہے۔ ذرا اس آیہ شریفہ پہ بھی غور کریں، سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ اسے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ اسے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی لوگ ہی حق سے غافل ہیں۔ اہل جہنم کی نشانیوں کو ذرا دیکھو اور غور کرو کہ کہیں یہ علامات تمہارے اندر بھی تو موجود نہیں۔ وہ دل کہ جو تدبر اور معرفت کے نور سے خالی ہو، نیز دنیا کے ظاہر کو اس کے باطن کی طرف پلٹانے سے عاجز ہو، وہ کسی حیوان کے دل کی طرح گوشت کے ایک لوتھڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آنکھ
کہ جو اس ظاہری دنیا کے علاوہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، عبرت اور حکمت کا مشاہدہ نہ کر سکے، نیز وہ کان کہ جو اس دنیا کی آوازوں کے علاوہ کسی چیز کو نہ سن سکے، مواعظ خداوندی کو قبول نہ کرے، حکمت اور نصیحت کا اثر نہ لے، وہ حیوانی آنکھوں، حیوانی کانوں سے مختلف نہیں۔ جو لوگ ان تین بڑی انسانی صفات کے حامل نہ ہوں، وہ انسان کی شکل میں چلنے پھرنے والے چار پائے ہیں، بلکہ وہ حیوانات سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ انسان اللہ کے دست قدرت سے خلق شدہ نور فطرت، نیز قرآن، کتب آسمانی اور انبیاء کی ہدایت کہ جو اس سے مختص ہیں، اس کے باوجود حیوانیت کی حدود سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ حیوان کا منزل مقصود ہی یہی حیوانیت ہے، لیکن بیچارہ انسان اپنا راستہ بھول کر مقام انسانی تک رسائی حاصل نہیں کرتا اور اپنی کامیابی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح وہ خسارہ، وہ نقصان کی زندگی گزارتا ہے اور انسانیت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حیوان سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نیز اگر انسان رحمان اور عقل کے تصرف سے نکل کر شیطان اور جہل کے زیر تصرف چلا جائے تو وہ حیوانی اوصاف میں سارے حیوانات سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان کی قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے، اس عالم کی بنیادوں کو منہدم کر دیتی ہے، موجودات کو تباہ اور برباد کرتی ہے، تہذیب اور تمدن کی اساس کو تہوبالا کر دیتی ہے۔ بسا اوقات فرد واحد کے غیظ و غضب یا اس کی جاہ پرستی کے نتیجے میں لاکھوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ایک منظم معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ کسی بھی حیوان کا آتش غضب اس قدر سوزا اور ان کا تنور شہوت اس قدر گرم نہیں ہوتا کہ جتنا انسان کا۔ انسان ہی ہے کہ جس کی قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کی کوئی حد نہیں، نیز اس کی حرص و طمع کی آتش کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی۔ انسان ہی ہے جو دھوکہ، شیطانی نیت، مکر و فریب کے ذریعے بہت سی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، بہت سے خاندانوں کو ہلاکت سے دوچار کر دیتا ہے۔ زمین و آسمان پر مشتمل یہ پورا عالم بھی اگر اس انسان کو مل جائے تب بھی اس کی طمع اور حرص کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور دنیا کی حکومت اسے مل بھی جائے تب بھی اس کی نفسانی خواہشات میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر کبھی ان کے اندر عاقبت اندیشی اور ذخیرہ اندوزی کی حس شاذ و نادر کہیں موجود بھی ہو تو ان کی یہ حس محدود اور کمزور ہوتی ہے۔ چیونٹیاں اگر بہار اور گرمی کے ایام میں اپنا رزق جمع کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں حصول رزق کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے جمع کردہ ذخیرے کو استعمال میں لاتی ہے۔ اگر وہ سردیوں میں بھی اسی طرح اپنے گھروں سے باہر نکل کر رزق تلاش کر سکتی جس طرح بہار میں، تو شاید وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتی۔ یہ انسان ہی ہے کہ جسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد کے تحت ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اگر مال جمع کرنے کا مقصد اس کو خرچ کرنا اور اس کے ذریعے زندگی گزارنا ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ جمع آوری کے بعد بھی اس کا منہ بند نہیں ہوتا، اس کے حرص میں مزید اضافہ ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خود سر انسان حیوانات سے زیادہ گمراہ اور چارپائیوں سے زیادہ پست ہو جاتا ہے۔ حیوانات ایک مقصد رکھتے ہیں لیکن انسان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ البتہ انسان ایک منزل مقصود رکھتا ہے لیکن وہ اس سے غافل ہے۔ انسان کا گوہر مقصود حق ہے اور انسان حق طلب ہے۔ حق طلبی کا یہ خدا داد جذبہ فطرت الہیہ کا نور ہے، اس کا مقصد اصلی اللہ ہے، لیکن انسان اس اصلی مقصد کو بھول کر بے بنیاد تصدیق اور اس کی ضد جہود کا بیان۔ یہ مقصد دو فصلوں پہ مشتمل ہے، جس میں پہلی ہے تصدیق اور جہود سے کیا مراد ہے۔ جان لو کہ یہاں تصدیق سے مراد ہے حق کو قبول کرنا اور اس پر غیر متزلزل اعتقاد و یقین رکھنا۔ اس کے برعکس جہود سے مراد ہے حق کا انکار اور حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا۔ یاد رہے کہ تصدیق کا شمار عقل کے لشکروں میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق فطرت مخمورہ سے ہے۔ اس کے برعکس جہود انکار کا تعلق جہل کے لشکروں اور فطرت محجوبہ سے ہے۔ اس اختصار کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ انسانی فطرت کا خمیر اس جمال و جلال مطلق ہستی کے دست قدرت سے گوندا گیا ہے اور عالم طہارت و تقدس سے نازل ہوا ہے۔ اس لیے اپنی فطرت اور خلقت اولیاء کے لحاظ سے وہ ایک نورانی اور پاکیزہ مخلوق ہے۔
چونکہ فطرت عالم غیب کی طرف راغب ہوتی ہے، نیز وہ حق طلب اور حق کا عاشق ہوتی ہے، اسی لیے وہ حقائق ایمانی کے ساتھ ذاتی مناسبت رکھتی ہے۔ اس کے برعکس وہ جہل، باطل امور، دھوکہ، فریب، کذب سے مناسبت نہیں رکھتی۔ یہ بات اپنے مقام پر ثابت شدہ ہے کہ علم، عالم اور معلوم کے درمیان تناسب ضروری ہے۔ علم عالم کی غذا ہے، جس طرح یہ ضروری ہے کہ غذا اپنے کھانے والے کے ساتھ متناسب ہو تاکہ کھانے والے کے بدن کا حصہ بنے، اسی طرح روحانی غذا علم کو بھی اسے کھانے والے یعنی عالم کے ساتھ متناسب ہونا چاہیے تاکہ اس کا حصہ بن جائے۔ یہ بات فلسفے میں عالم اور معلول اور عاقل و معقول کے درمیان یگانگت کے عنوان سے دلیلوں کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انسان کو اپنے علم کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اسے کس سے اخذ کر رہا ہے۔ شیخ مفید نے بھی امام باقر علیہ السلام سے اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے۔ پس انسان جب تک اپنی اصلی فطرت پر باقی ہے تب تک علوم حقیقیہ، معرف الہی، حقائق روحانیہ اور عوالم غیبیہ کے ساتھ اس کی مناسبت باقی رہتی ہے، کیونکہ اصلی فطرت کا تعلق عالم نور اور طہارت سے ہے۔ انسان کی روح ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے کہ جو ہر قسم کے غبار وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے عالم غیبت کے نقوش اس آئینے میں منقش ہوتے ہیں۔ عالم غیب کے سارے نقوش کا تعلق علوم حقہ اور معرف سے ہے، یوں وہ ان نقوش کے تناسب سے انہیں اخذ کرتا ہے۔ اس کے برعکس باطل، جھوٹ، غلط قیاسات کا تعلق شیطانی وسوسوں، ظلمت، آلائشات، غلاظات سے ہے۔ اسی لیے انسان کی روح اپنی اصلی فطرت کی روح سے ان امور سے متنفر اور گریزہ ہوتی ہے اور ان سے مناسبت نہیں رکھتی، چنانچہ وہ ان غیر فطری امور کو قبول نہیں کرتی اور ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ اگر یہ فطرت سلیم آخر تک محفوظ رہے اور ابلیس کے تصرف سے بچی رہے تو وہ کسی ناحق امر کو قبول نہیں کرے گی اور نہ کسی امر حق سے روگردان ہوگی۔ نیز قرآن مجید، انبیاء اعظام اور اولیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس فطرت میں اس طرح جلوہ گر ہوں گی جس طرح وہ وحی الہی کے معدن اور علوم حقہ کے سرچشموں سے نازل ہوئی ہے، اور ان میں نفسانی تصرفات اور توہماتی تخیلاتی وسوسے کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے یہی فطرت اپنی روحانیت کو کھو دے، عالم رنگ و بو سے سروکار کی بنا پر تاریک ہو جائے، نیز خواہشات نفسانی، جہل، قوت غضبیہ اور شیطانی جذبات اس پر غالب آئیں، یا وہ دنیاوی لذتوں اور مادی امور کا دلدادہ ہو جائے، تو روحانی اور ملکوتی عالم سے اس کی وابستگی ختم ہو جائے گی، ان نورانی عوالم سے اس کی مناسبت منقطع ہوگی، پھر وہ جنوں اور شیاطین کی دنیا سے ہم آہنگ اور متناسب بن جائے گی۔ نیز اس پر توہمات اور تخیلات اور وساوس کا غلبہ ہوگا۔ اس طرح وہ خدائی معارف اور حقائق، نیز وہ نور، پاکیزگی، تقدس سے مربوط امور کو تلخ محسوس کرے گی۔ اس کے برعکس ظلمت، غلاظت، باطل عقائد، بے بنیاد اوہام، فریب اور اشتباہ سے مخلوط امور اسے شیریں اور خوشگوار محسوس ہوں گے۔ وہ ایک غبار آلود اور کثیف آئینے کی طرح بن جائے گی جو روشنی اور لطیف مناظر کو منعکس نہ کرے، اس کی کثافت و آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں نفس کے اندر انکار کی کیفیت پیدا ہوگی، دل کسی حقیقت اور امر حق یہاں تک کہ بدیہی اور فطری امور کو بھی قبول نہ کرے گا۔ ہر صاحب فطرت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر عمدہ نظام اور پیچیدہ عجیب ایجاد کو دیکھ کر اس نظام اور ایجاد کے خالق کا کھوج لگائے۔ وہ اس بات میں کوئی شک نہیں کرے گا کہ اس عجیب ایجاد کو موجد کی ضرورت ہے۔ بجلی، ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی گرام، وائرلیس اور دیگر عجیب ایجادات کو دیکھ کر انسان فطری اور جبلی طور پر ان کے موجدوں کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور خود بخود ان کی عظمت اور بزرگی کا اعتراف کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ کسی موجد یا ماہر کی محتاج نہیں، نیز یہ خود بخود وجود میں آئی ہیں، تو ہر سننے والا اس بات کو اس قدر ناگوار، تلخ اور غیر معقول محسوس کرے گا کہ اس کا جواب نہ دینے کو ہی بہتر خیال کرے گا۔ اب اگر ہم اس کائنات کے محیر العقول نظام اور خلقت پر نظر کریں تو معلوم ہوگا کہ بجلی اور دیگر انسانی ایجادات
کائنات کے ایک معمولی کارخانے یعنی ذہن انسانی کی پیداوار ہیں، اور دنیا کے تمام بڑے فلسفیوں کے اذہان اس عظیم کائنات کی ایک چھوٹی مخلوق یعنی انسان کے بدن کے ہر حصے کو سمجھنے میں حیران اور سرگرداں ہیں۔ اگرچہ کہ ماہرین طب اور جراحت ہزاروں سال سے انسانی بدن پر تحقیق میں مصروف رہے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت سے صحیح معنوں میں آگاہ نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کے باوجود ان ظلم اور جہول انسانوں کے درمیان ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے دل میں ان کے خالق اور صانع کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم نہیں ہے۔ ان کے سخت دلوں میں شکوک شبہات کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے تقاضوں سے بھی چشم پوشی کر لیتے ہیں اور ان امور کو بھی قبول نہیں کرتے کہ جو عقل کے سامنے بدیہی اور عیاں ہے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان اس مادی دنیا میں مگن ہو کر نیز قوت وہمیہ اور شیطانی وساوس سے مخلوق یوں حقائق سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ احقاف کی 20ویں آیت میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ جس دن کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی پاکیزہ نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا، ان سے لطف اندوز ہو چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں ناحق تکبر اور بد کرداری کرتے ہو۔ جن پاکیزہ چیزوں سے کفار اس دنیاوی زندگی میں لطف اندوز ہوئے اور جن کو انہوں نے برباد کر دیا، ان میں سے ایک شاید یہی نور فطرت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ نازل ہوئی۔ فطرت ایک آسمانی نعمت تھی، لیکن کفار نے دنیا پرستی، دنیاوی عیش و عشرت کے باعث اس کو ضائع کیا۔ خلاصہ یہ کہ عقلی براہین سے ثابت ہو چکا ہے کہ کھانے والے اور کھانے کے مابین ہم آہنگی اور مناسبت کی موجودگی ضروری ہے۔ اس لیے فطرت سلیم کا جو کہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہو اور اس کی نورانیت بھی محفوظ ہو، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حق اور حقیقت کے آگے سر تسلیم خم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس فطرت محجوبہ پر جہالت اور شیطینیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فطرت محجوبہ کا لازمہ انکار حق ہے، پس تصدیق کا تعلق عقل کے لشکروں سے اور انکار کا تعلق جہل کے لشکروں سے ہے۔ دوسرا ہے انکار اور جہود کا نفسانی علاج۔ جان لو کہ انسان جب تک اس عالم طبیعیات میں موجود ہے، انکار کی خصلت کو بدلنے پر قادر ہے۔ انکار نفس کی بدترین حالت کا نام ہے، یہ نفس کی بربادی اور ابدی خسارے کا سبب ہے۔ پس جب تک آدمی اس دنیا میں موجود ہے، اس خصلت کو بدلنے، جہل و شیطان کے لشکر سے اپنی جان چھڑانے، عقل و رحمان کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہونے پر قادر ہے۔ یہ مقصد علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے ہی انجام پا سکتا ہے۔ علم نافع سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی خلق کردہ اشیاء کے اندر موجود لطیف حکمتوں اور دقیق اسرار میں غور و فکر کرے۔ یہ طرز تفکر متوسطین کے لیے معرفت کے کئی دروازے کھولتا ہے، اگرچہ کہ یہ کاملین کے لیے حجاب ہے۔ اگر ابرار اسے انجام دیں تو نیک ہے، لیکن مقربین کے لیے یہی عمل نامناسب اور برا ہے۔ اللہ کی صنعت گری میں غور و فکر کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان سے سب سے زیادہ نزدیک طریقہ خود اپنی ذات میں غور و فکر کرنا ہے۔ معرفت نفس انسان کی جسمانی ساخت اور جسمانی افعال میں غور و فکر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم اس عجیب کارخانہ تن کے نظام ہاضمے کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار اشیاء کہ جن میں سے ایک انسان ہے، اس کی جسمانی ساخت اور مزاج کے تناسب سے ان کے اندر مخصوص غذاؤں کی خواہش اور اشتہا موجود ہوتی ہے۔ ہر جاندار کو ایسے غذا کی اشتہا ہوتی ہے کہ جو ان کی جسمانی ساخت کے مطابق ہو، ان کا بدن اس سے غذائیت حاصل کرے۔ تمام جاندار ایسے مواد سے کہ جو ان کے بدن کا حصہ نہ بنے یا بدن کے لیے مضر ہوں، غالباً نفرت کرتے ہیں۔ اگر جانداروں کو مطلوبہ خوراک ملنے میں دیر لگ جائے تو ان کے نظام ہاضمہ اور معدے میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں ایک خاص قسم کی چبھن ہوتی ہے اور اسے بھوک کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کی طبیعی دعوت نہ ہوئی تو ممکن تھا کہ جاندار غذائیت کی کمی کے باعث مر جاتے، لیکن کھانے کی کوشش نہ کرتے۔ چنانچہ غیر معتدل اور بیمار مزاجوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جانداروں کی زبانوں کی بیرونی سطح میں تشخیص کا ایک ایسا نظام ہے کہ جو مفید اور مضر مواد کی پہچان کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ علاوہ ازیں مفید غذاؤں کے اندر ایک قسم کی لذت ہوتی ہے جس کی پہچان کے لیے بھی زبان کی
بیرونی سطح کو ایک خاص قوت عطا کی گئی ہے۔ گویا یہ قسم کی رشوت ہے تاکہ اس کے ذریعے جسم کی سلامتی کا سامان کیا جائے۔ اگر یہ رشوت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ انسان بہت سی مفید غذاؤں سے اجتناب کرتا۔ اس طرح انسانی جسم آہستہ آہستہ کمزوری اور خرابی کا شکار ہو جاتا۔ پھر جاندار کو ایسے دانتوں سے نوازا کہ جو اس کی مطلوبہ غذاؤں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ گوشت کھانے والے جاندار کو تیز دانت دیے جو گوشت کھانے کے لیے مناسب ہیں۔ اسی طرح سبزی خور حیوانات کے جن کی جسمانی ساخت گھاس پھوس کی زیادہ محتاج ہے ان کو چوڑے دانت دیے جو چرنے کے لیے مناسب ہیں۔ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ گوشت اور سبزی دونوں ان کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان جانداروں کے لیے اللہ نے دونوں قسم کے دانت عنایت کی ہیں۔ پھر جب منہ کے اندر دانتوں کے ذریعے کھانے کو نرم کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو زبان کے نیچے موجود غدودوں سے لعاب دہن کا ترشا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہارمون کھانے کو ہضم کرنے میں مکمل طور پر شریک ہوتا ہے۔ جن کھانوں کو ان ہارمونز کی زیادہ ضروری ہوتی ہے ان کے لیے ان کے ترشا کا عمل بھی زیادہ واقع ہوتا ہے۔ کھانے کو نگلنے کے بعد معدے کے اندر ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے۔ معدے کے اندر موجود قوت جاذبہ یعنی کشش اس کھانے کو معدے کی دیواروں کی طرف جذب کرتی ہے۔ ایک اور قوت کہ جسے قوت ماسکہ یعنی پکڑے رکھنے کی قوت کہا جاتا ہے اس کھانے کو معدے کی دیواروں کے ساتھ پکڑے رکھتی ہے۔ معدے کے اندر بھی کھانے میں کچھ اور مواد شامل ہوتے ہیں اور ہضم کا نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معدے کا بھی عمل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کھانے کے وہ اجزاء کہ جو بدن کے اندر جذب ہو کر ایک حصہ بننے کے قابل ہیں وہ باریک رگوں یعنی کیپلریز کے ذریعے کلیجے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس غذا کے جن اجزاء کی بدن کو ضرورت نہیں ہوتی یعنی فاضل مواد وہ معدے کے نچلی جانب واقع راستے سے گزر کر اثنی عشر ڈیوڈینیم نامی آنت میں جا پہنچتے ہیں۔ معدے کے نیچے واقع گزرگاہوں کو ابواب یعنی دروازے کہا جاتا ہے کیونکہ غیر ضروری اوقات میں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے گزر کر یہ اجزاء بڑی آنت میں چلے جاتے ہیں جیسا کہ علم طب کی کتابوں میں یہ بات مذکورہ ہے۔ پھر وہاں سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے جو اجزاء بدن کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کلیجے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سیال مادے کی شکل میں ہوتا ہے جسے کیلوس یا بائل کہا جاتا ہے۔ یہ دہی وغیرہ کے پانی جیسا ہوتا ہے۔ پھر کلیجے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اس کارروائی کے بعد 4 عناصر یعنی صفرا، سودا، بلغم اور خون وجود میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ بدن کو غذائیت فراہم کرنے میں سب سے اہم اور مفید کردار ادا کرتا ہے اور یہ ہے خون۔ خون پہلے دریدوں میں داخل ہوتا ہے پھر وہاں سے دیگر رگوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ان رگوں کو سواقی، جدول، روازے اور عروق شعریہ کہا جاتا ہے۔ ان رگوں کے ذریعے خون پورے بدن میں پھیل جاتا ہے اور ہاضمے کا تیسرا عمل وہاں انجام پاتا ہے۔ خون کا تصفیہ شدہ حصہ کہ جو بدن میں جذب ہو کر نئے سیلوں کی تشکیل کے قابل ہو وہ نہایت ہی باریک سوراخوں کے ذریعے کہ جو باریک رگوں میں موجود ہوتے ہیں ترشح کرتا ہے۔ وہاں ہاضمے کا چوتھا مرحلہ انجام پاتا ہے۔ اس عمل انہضام کے دوران جگر کے ذریعے ایک اور مواد حاصل ہوتا ہے جو غذاؤں کے نچوڑ سے آمادہ اور جدا ہوتا ہے جس سے ایک جدید مواد بنتا ہے۔ دل کے اندر داخل ہونے والے خالص اور صاف خون کو وہاں مزید صاف اور مناسب بنایا جاتا ہے۔ اس خون کا ایک حصہ آکسیجن میں شامل ہو کر مخصوص راستوں کے ذریعے دماغ کی جانب جاتا ہے اور وہاں مغز کی تشکیل عمل میں آتی ہے کہ جو ادراک کا مرکز ہے۔ ان امور کی تفصیلات بیان کرنے کی یہاں گنجائش موجود نہیں اور کوئی شخص ان کے تمام جوانب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ طبیعیاتی مواد کو کس کارخانے میں اس طرح سے صاف اور الگ کیا جا سکتا ہے اور پکایا جا سکتا ہے کہ ایک مادہ جس کے اجزاء متشابہ ہیں ان کی کیفیت یکساں ہے، کبھی اس قدر سخت ہڈی بن جاتی ہے اور کبھی آنکھ کا پردہ یا عدسہ یا مغز یا حرام مغز جیسے لطیف اعضاء کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ کبھی ادراکات کے مرکز کو وجود میں لاتا ہے اور کبھی تحرکات کے مرکز کو اس قدر منظم اور پیچیدہ شکل میں وجود بخشتا ہے۔ کون سی پاک اور آلائشات سے منزہ فطرت سلیم اس بات کی تصدیق کرے گی یا یہ احتمال دے گی کہ یہ پیچیدہ جسمانی نظام کسی ایسے خالق کے بغیر وجود میں آیا ہے کہ جس کا علم ہر لحاظ سے کامل ہو،
کہ جو تمام مفاسد اور مصالح سے آگاہ ہو، جبکہ علم الاعضاء اور جراحی کے ماہرین ہزاروں سالوں سے مکمل توجہ کے ساتھ انسانی اعضاء کی جراحی اور شناخت پر تحقیق کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی حقیقتوں اور باریکیوں سے اچھی طرح آگاہی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ نیز اس سلسلے میں حاصل ہونے والی جدید ترین سائنسی اور علمی کامیابیوں کے باوجود انسان بدن کی شناخت کے معاملے میں لا علم ہیں۔ ان کی عقلیں حیران ہیں، یہ کیسے معقول ہے کہ ایک جھوٹی اور سادہ سی گھڑی بغیر کسی ماہر بنانے والے کے نہ بن سکے۔ لیکن انسان کا جسمانی نظام اپنی تمام تر عظمت اور بے شمار اعضاء اور اجزاء کے باوجود کسی حکیم و علیم صانع کا محتاج نہ ہو، جبکہ اس کے سارے اعضاء نہایت مہارت اور حکمت کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ریڈیو سیٹ کہ جو فضا میں موجود امواج کو پکڑ کر نشر کرتا ہے، اس کے لیے تو عقل و حکمت اور تدبر کے حامل لائق صد تحسین صانع کی ضرورت ہو، لیکن روح انسانی کہ جو عقل و حس اور عالم ملک و ملکوت سے مربوط لطیف لہروں کو لے کر منتقل کرتی ہے، اس کو ایک مکمل علم اور حکیم اور مدبر ہستی کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کوئی دل کا اندھا آدمی مذکورہ احتمال دے تو وہ فطرت انسانی کے دائرے سے خارج ہے۔ ایسا آدمی ایک انسان نما حیوان ہے۔ وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہی یہ احتمال دے سکتا ہے کہ کیونکہ دل کی بیماری تمام باطنی بیماریوں کا سرچشمہ ہے، بس ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس باطنی بیماری کا مکمل علاج کرے۔ یہ چلتا پھرتا مردہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں فرما رہا ہے کہ آپ قبر کے اندر سوائے مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔